حامده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواہ ابو داؤد۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس مسلمان سے ہم محبت کریں وہ مسلمان ایسا ہو جسے اللہ پسند کرتا ہو، اور ہر اس شخص سے نفرت دشمنی لازمی ہے جو اللہ تعالی کی ذات سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے۔ یہ ایمان کے تقاضوں میں ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔ لہذا جس کسی سے ہمارا بھائی چارہ ہوگا، تعلق ہوگا، اور جس کسی سے ہمارا تعلق نہ ہوگا تو اس کا معیار یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کریں گے اس سے محبت کریں گے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اور جو شخص اللہ سے نفرت کرتا ہو پھر ایسے شخص سے ہماری محبت ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت وہ بغض رکھے، محبت بھی رکھے تو اللہ کے لیے، بغض بھی رکھے تو اللہ کے لیے، اور اللہ ہی کے لیے کوئی چیز دے، کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی چیز کو روک رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے روکے، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ یعنی کہ ایمان کی تکمیل کی نشانی، تقاضا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کسی سے ہماری محبت ہوگی تو صرف اللہ کے لیے ہوگی، جس کسی کو ہم دیں گے تو اللہ کے لیے دیں گے، اور اگر روکیں گے تو اللہ کے لیے روکیں گے۔ کہیں ذاتی اغراض، مفاد، فائدہ، یہ چیزیں کسی سے تعلق کے درمیان نہیں ہوں گی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں ذاتی غرض کی بنیاد پر کسی سے تعلق، دوستی، مفاد ہے، یہ سوچ کر رکھ رہے ہیں کہ بھائی اس سے دوستی کریں گے تو آگے فائدہ ہوگا، بڑا آدمی ہے، لنکس اچھے ہیں اس کے، ہاں کچھ بھی کام آرام سے نپٹا لے سکتے، اس طریقے سے اگر یہ سوچ کے ساتھ محبت کی جائے گی تو پھر یہ محبت یوں سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں نقصان سے ہمیں دوچار کرے گی، اور ہوتا بھی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اگر ہوگی تو یہ محبت ہمارے لیے پائیدار ہوگی۔ کہ دیکھیے فضیلت کتنی زیادہ ہے اگر اللہ کے لیے محبت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے ارد گرد نور کے ممبر ہے، نور کے جو ہے بڑے بڑے ممبر اللہ تعالیٰ نے عرش کے اطراف بنائے ہیں، ان پر نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ ہوں گے، بالکل روشن لباس اور بالکل روشن چہرے والے لوگ اس پر ہوں گے۔ وہ انبیاء، وہ شہداء تو نہیں، یعنی کہ عرش کے اطراف ممبر لگے ہوں اور ان پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اتنا بڑا مقام ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انبیاء ہوں گے یا پھر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو لٹلانے والے ہوں گے، یہ نہیں، مگر انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انبیاء اور شہداء جو ہے فخر محسوس کریں گے، رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، ہمیں ان کی صفات بتائیے، اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچ رہے ہیں کہ جن پر انبیاء رشک کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے،
ہاں، جس کسی سے بھی ان کی محبت ہے صرف اللہ کے لیے محبت ہے، اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ان کا تعلق ہے للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، ذاتی اغراض کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، صرف کاروبار کے لیے، صرف تجارت کے لیے، صرف معاملات کے لیے، صرف لین دین کے لیے، صرف فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی ان کا تعلق یہ جو ہو رہا ہے صرف اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہے، تو یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اطراف ان کے لیے منبر لگائے جائیں گے اور ان پر بالکل نورانی لباس اور روشن چہروں کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خالص اس کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے قائم کیا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگا دے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے، 2 آدمی جو اللہ کے 2 آدمی ہیں، جب ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی محبت پر وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی محبت پر وہ جدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ ایک دوسرے سے جو بھی ملنساری ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہے، یا پھر ایک دوسرے سے جب جدا ہو رہے ہیں تو ان کا ملنا اور جدا ہونا اللہ کی محبت پر تھا۔ یعنی کہ یہ جو ملنے کا جو رشتہ ہے، یہ جو دوستی کا یہ جو تعلق ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ایسی دوستیاں قائم ہو جائے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی ہم سرخرو ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں پر یہ بات غور کر کے دیکھیے جہاں کہیں بھی ہمارے ایسے رشتے بنتے ہیں، دوستانہ تعلقات، بڑے گہری دوستیاں، بچپن کی دوستیاں بولتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد، ذرا کاروبار بڑھنے کے بعد دیکھیے یہی دوستیاں بڑی دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ بچپن کا دوست تھا بھائی، اچانک ہاتھ دے دیا، ڈبا دیا، قرض واپس نہیں کر رہا، کیسے ہم شکایتیں لے کر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تعلق تو پرانا ہے، بچپن کا دوست ہے، کلاس میٹ تھا، جوانی ایک ساتھ گزری، کاروبار میں آئے، سب کچھ ہوا، لیکن اچانک دھوکہ دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ جو تعلق بنا ہے یہ صرف اپنی محبتوں کی بنیاد پر، جذبات کی بنیاد پر بنا ہے، کبھی اس میں للہ کام نہیں ہوا، اللہ کے لیے ہم نہیں جوڑے رشتے کو۔ مطلوب ہمارا مقصود یہ نہیں رہا کہ اس رشتے سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، یا پھر جو بھی معاملات ہمارے ہوں گے دین کے خاطر ہوں گے، اور ایک دوسرے کا یہ جو تعاون ہے دین میں مددگار ہوگا، یہ سوچ کر ہم نے دوستیاں نہیں کی، جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے خساروں سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، دیکھیے وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھی کی ملاقات کو جا رہا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے ایک فرشتہ راستے میں مقرر کیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ راستے میں جب وہ جا رہا تھا اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے، تو راستے میں فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے فلاں بھائی کو ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا اس کے پاس کوئی کام تو نہیں؟ کسی کام سے جا رہے ہو؟ کوئی کام ہے اس کے پاس؟ تو کہا اس نے نہیں۔ فرشتے نے کہا کیا رشتہ داری ہے؟ کوئی تعلق ہے تمہارا، رشتہ داری ہے؟ کہا وہ بھی نہیں، کام بھی نہیں ہے، رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا اس کا کوئی احسان ہے جسے چکانے جا رہے ہو؟ ہاں، کسی وقت میں کوئی مدد کر دیا ہو آپ کی، اس لیے اس کا احسان چکانے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے کہا تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ نہ رشتہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ احسان ہے، نہ کچھ کام ہے، تو پھر جا کس رہے ہو؟ تو اس وقت اس نے کہا مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ بھائی میں صرف اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں کہ اس سے جو میری محبت ہے میں نے اس سے اللہ کے لیے کی ہے، بس یہی چیز مجھے اس کے پاس لے جا رہی ہے۔ تو اسی وقت فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میں تجھے بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں، کہ تو نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس شخص سے محبت کی ہے اور اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے صرف ایک تعلق ایک بندے سے بس، اور وہ تعلق کس بنیاد پر ہے؟ نہ کوئی کام ہے، نہ رشتہ ہے اپنا، نہ کوئی احسان ہے۔ میں مل رہا ہوں ایک بندے سے کہیں جا کر، اور کس لیے مل رہا ہوں کہ اس سے جو میری محبت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو زمین پر بھیج دیا، اس سے ملاقات کروایا، بات چیت کروایا،
اور فرشتے سے کہنے لگوایا کہ دیکھ تو اس سے کہہ کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ بڑی اہم چیز ہے جو آج ہمارے پاس بڑی مفقود ہے۔ آج ہمارے پاس جتنے بھی رشتے عموماً بنتے ہیں، کچھ نہ کچھ مفاد کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے، کہیں نہ کچھ مفاد ہم سوچ کر ہی کسی نہ کسی سے رشتہ بناتے ہیں۔ اور دیکھو ہمارے رشتے جہاں پر ہمارا مفاد نہیں ہے کمزور ہے، دیکھ لو جس سے ہمارا مفاد نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے اس سے ملنا، نہ فون کرتے، نہ بات کرتے، نہ میسج کرتے، نہ کچھ سال کہیں مل گیا تو بس سلام کر لیے، بس بات ختم۔ کیونکہ نہیں، کیا فائدہ ان سے ملنے کا، کیا کام نکلتا، کچھ بھی حیثیت نہیں، اسٹیٹس نہیں، کچھ کام بھی نہیں، نہ کام کرتے کچھ خلاص۔ اب دیکھیے اس طریقے سے ہمارے رشتے صرف ذاتی مفاد پر بنیں گے تو پھر کیا ہمارے درمیان وہ محبتیں باقی رہے گی؟ تو لہذا محترم سامعین، یہاں پر یہ بات بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے رشتوں میں ایک اہم رشتہ شادی کا رشتہ ہے۔ آج دیکھیے کئی شادیوں کے جو رشتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں جلدی، مہینے 2 مہینے میں طلاق کی بات آ جائے، ادھر سے بچی خلا لے لیں، دشمنیاں شروع ہو جا رہی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جتنے وجوہات ہوں گے لیکن ایک بنیادی وجہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہم ایک لڑکے کو لڑکی سے ملا رہے ہیں تو یہ جو رشتہ ہم بنا رہے ہیں اللہ کی محبت کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب رشتے کی بات آتی، اگر لڑکی والا ہے تو کیا بولتا؟ بھائی بچے کا ذاتی گھر ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، ذاتی گھر ہے، بینک بیلنس ہے، سیٹلڈ ہے، کیا کام کرتا، کتنا کماتا، خالی دنیا کی سوچ، مادی سوچ ہوتے اس کو، مادیت۔ ایمان سب سے آخر میں، وہ نہیں رہا تو بھی چلتا نہیں، بھائی بعد میں بچی سدھار لیتی ہے۔ اگر بچہ دیندار ہے تو کیا بولتے؟ بچی دیندار نہیں ہے، خوبصورت ہے تو بچہ سدھار لیتا ہے۔ اگر بچی دیندار ہے، بچہ دیندار نہیں ہے، خالی دنیا کمانے والا ہے تو کیا بولتے ہیں ہم رشتہ کرتے ہوئے؟ نہیں بھائی بچی پڑھی بھی ہے نا، بچی سدھار لیتی۔ اس طریقے سے رشتے بنائے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے رشتہ۔ حالانکہ حدیثوں میں واضح طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا فظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو ورنہ دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا، زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ اگر تم رشتے صرف مادیت پر کرنا چاہتے، صرف صورتوں کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، مال و دولت کی بنیاد پر جو رشتے بنیں گے، محترم سامعین یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ جیسا ہی دولت کا نشہ، خوبصورتی کا نشہ ہمارے ذہنوں سے اتر جاتا ہے، وہیں سے یہی صورتیں ہمیں ڈراؤنی نظر آنے لگتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی ہمارا اب آپ سے تعلق نہیں رہے گا، نہ آپ کا ہم سے کوئی تعلق باقی رہے گا۔ تو لہذا یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے ہمارے شادی شدہ رشتوں میں دراریں پڑنے کا۔ تو لہذا محترم سامعین ہماری محبتیں، ہماری بھائی چارگی، ہمارا جو تعلق آپسی ہوگا، اس میں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی معنوں میں ہمارا کسی سے بھی ہمارا تعلق ہے، کیا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہم دوستی کر رہے ہیں، کسی سے ہمارے دلوں میں دشمنی بھی ہے تو کیا بھائی واقعی معنوں میں اللہ کے لیے میں دشمنی کر رہا ہوں یا پھر میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ تو لہذا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرتی جو تعلقات ہیں اس میں ایک خلاصہ آ گیا ہے۔ آج ہمارے درمیان وہ محبتیں نظر نہیں آتی، وہی جھوٹی مسکان، وہی جھوٹی مسکراہٹیں، وہی بے وزن تعریفیں، ایسی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کسی سے محبت کرنے والا اور کسی سے بھی نفرت ہو تو صرف اللہ کے لیے کرنے والا بنائے، اپنے رشتوں کو اللہ کی محبت کی خاطر قائم و دائم رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلوص ڈال دے، محبتوں کو ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دور پرفتن میں صراط مستقیم پر چلائے۔ اس مادی دور میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔